بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ سبق نمبر 4 ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور ایمان کی دولت بخشی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے، ورنہ ہم بھی گمراہوں کی طرح بھٹکتے پھرتے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں بھی بگاڑ لیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا۔ اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو۔ اسلام کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام اسلام ہے، اور اسلام کو اپنانے ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک کے پہنچنا چاہے اور جنت حاصل کرنا چاہے تو ہم آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سبق کا عنوان ہے ایمان، تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان پختہ یقین کو کہتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے بتلایا آپ کو اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو کہتے ہیں، اسی طرح سے ایمان پختہ یقین کا نام ہے، یعنی اس بات کا پختہ یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ اللہ ہی برسا رہے ہیں، یہی اللہ ہے جو پوری دنیا کے بادشاہ ہے، یہی اللہ ہے جو خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، وہی اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور یہی اللہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے پختہ یقین جس کو ایمان کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا۔ اسی طرح سے ایمان کے بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ پہلا ہے توحید۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایک جاننا اور ایک ماننا۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایک جاننا اور ایک ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ اور اس کی صفتیں ہیں الرحمن سے لے کر صبور تک، جو قرآن مجید کے پہلے صفحے پر موجود ہوتی ہے، تو وہ جو نام کا ذکر اس صفحے پر موجود ہے وہ تمام صفتوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس میں سے کوئی صفت دے دے تو وہ عارضی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ جو 99 صفتیں ہیں جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو یہ صفتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفتیں موجود نہیں ہیں۔ اس بات کو جاننا اور ماننا اسے کہتے ہیں توحید۔ اور یہ پوری دنیا جو چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، جیسے کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کے کوئی اور ماں باپ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی یا خاندان نہیں۔ یہ ہے توحید، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اسی طرح سے بنیادی ایمان میں سب سے پہلے توحید، دوسری رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا ان پر ایمان لانا۔ رسالت کے معنی ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے جتنے رسول اور نبی دنیا میں آئے،
یہ تمام کے تمام رسول اور نبی اپنے ہر بات میں سچے اور پکے تھے۔ وہ وہی بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی تھی۔ اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ کی رسالت آخری رسالت ہے۔ آپ کو ماننا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو رسول نہ مانے اور آخری رسول نہ مانے تو وہ شخص مسلمان نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور بنیادی عقائد میں سب سے تیسرا عقیدہ، آخری عقیدہ، 3 بنیادی آخرت کا ہے، یعنی ہم کو مر کر دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی میں اللہ ہم کو دفن کرنے والا ہے اور اسی مٹی سے ہم کو دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ یہ آخرت پہ یقین کہ ہم کو مرنے کے بعد اپنے ہر عمل کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ آخرت کے معنی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تو عزیز بچوں، ہم نے اس سبق کے اندر 5 اہم چیزیں معلوم کی۔ سب سے پہلے اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو۔ دوسرے ہیں ایمان پختہ یقین کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد توحید اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایک جاننا، ایک ماننا۔ اس کے بعد رسالت اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔